آگے ایک مثال بیان کی کن لوگوں کی؟ یہودیوں کی۔ یہودیوں نے دو حرکتوں کا ارتکاب کیا، ویسے جرائم تو ان کے بے تحاشا ہیں، لیکن ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، تورات کو چھوڑا، اور اگر تورات کو پکڑا بھی تو اس میں تعریفیں کر دیں، بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اور دوسرا، جب آخری نبی کی بعثت ہوئی اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ان کو بھی چھوڑ دیا، ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، کہ یہ دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں۔ ایک غضب اس بنا پر کہ انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، دوسرا غضب اس بنا پر کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ دو ان کے جرائم، ان سارے جرائم کے اندر سر فہرست ایک تورات کو چھوڑنا اور دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ مثال ان لوگوں کی جو تورات دیے گئے، تورات اٹھائے گئے، تورات اٹھانے کے پابند کیے گئے۔ یہ حملو مجہول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، اور اس کے دو مادے ہیں، الحمل یا الحمالہ۔ حمل کا معنی اٹھانا، اور حمالہ کا لفظ جو ہے یہ کفالت وغیرہ کے معنی میں، اگر یہ حمل سے ماخوذ ہو تو ترجمہ کریں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے اٹھائے جانے کے پابند کیے گئے، کہ اس تورات کو اٹھا لو، جن کو تورات دی گئی تاکہ اس کو اٹھا لیں، اور یا پھر یہ حمالہ سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی کفل التورات، کہ تورات ان کی کفالت میں، نگہداشت میں دی گئی، ان کی نگرانی میں دی گئی، کہ اللہ کی کتاب ہے اور خوب اس کا اہتمام کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور ایسی نگرانی کرو کہ اس کے احکام اپناؤ۔ لیکن ثم لم يحملوها، وہ اس کو اٹھا نہ سکے، یا اس کی جو نگہداشت اور نگرانی اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ کیسے؟ اس پر عمل نہیں کیا، جو ان کو اطاعت کا حکم دیا گیا اطاعت نہیں کی، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، بلکہ ادا کرنا تو دور کی بات، اس سے بڑھ کر وہ تورات کے محرف ہو گئے، تحریف کرنے والے۔ تو ان کی مثال کمثل الحمار، گدھے جیسی ہے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ اور گدھا کون ہے؟ سارے جانور میں سب سے بڑھ کر بیوقوف، بلید، انتہائی غبی۔ تو مثال گدھے کی سی ہے۔ یہ مثال کس حیثیت سے؟ کہ یحمل اسفارا، گدھا اٹھاتا ہے بوجھ کو، سامان کو۔ ایک بات طلبہ سے ہو جائے، یحمل جملہ فعلیہ ہے، یحمل اسفارا، یعنی فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور ترکیبی اعتبار سے یہ
مجرور ہے، محل جر میں ہے، اور یا تو یہ الحمار کی صفت ہے یا الحمار سے حال واقع ہو رہا ہے۔ قاعدہ یہ کہ جملہ فعلیہ اگر معرفہ کے بعد ہو تو حال واقع ہوتا ہے، اور اگر نکرہ کے بعد ہو تو صفت ہوتا ہے۔ اب یہاں الحمار کو دیکھیں تو یہ معرفہ کیونکہ معرف باللام ہے، تو یحمل اسفارا یہ اس سے حال واقع ہوگا، چونکہ الحمار اضافت کی بنا پر مجرور ہے تو یحمل اسفارا محل جر میں ہے، اس سے حال واقع ہو رہا ہے، یا اس کو الحمار کی صفت بنا لیں۔ تو یہ اشکال یہ ہے کہ جملے فعلیہ جو ہیں وہ نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں، یہ الحمار تو معرفہ ہے، معرفہ ہے ضرور کیونکہ معرف باللام ہے، لیکن یہ نکرہ کے حکم میں ہے، کیونکہ یہاں کوئی معین گدھا مقصود نہیں ہے، کوئی بھی گدھا، یعنی جنس مراد ہے، یعنی گدھے کی جنس سے کوئی بھی گدھا، تو معنن یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کو نکرہ کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب نکرہ کا حکم دیا جا سکتا ہے تو یحمل و اسفارہ کی دونوں ترکیبیں درست ہیں، یا اس کو الحمار سے حال بنا لو یا الحمار کی صفت بنا لو۔ تو جن لوگوں کو تورات دی گئی، جن پر تورات لا دی گئی، تورات ان کو دی گئی اور اس کو اٹھا نہ سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا جو اٹھاتا ہے بوجھ۔ اسفار سفر کی جمع ہے، اسفار سفر کی جمع ہے، اور ویسے سفر بڑی کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب الکبیر، تو یعنی وہ گدھا جس پر بڑی کتاب کا یا بڑی کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو، ان یہودیوں کی مثال وہ گدھے کی سی ہے۔ تو یہ اسفار سفر کی جمع، اور سفر سے مراد بڑی کتاب، بڑی کتاب کا بوجھ لادا گیا ہو۔ یہ کتاب کو سفر اس لیے بولتے ہیں کہ سفر کا معنی ایک چیز کو ظاہر کرنا، ایک چیز کا روشن ہونا، کیونکہ کتاب جب پڑھتے ہیں تو معنی ظاہر ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کو سفر کہا جا سکتا ہے۔ یہ مثال ہے یہودیوں کی، اس پر ان گدھے پر کتاب لادا گئی، لیکن گدھے کو کیا معلوم کیا لادا گیا، کتاب ہے یا کچرے کا ڈھیر ہے، وہ تو ایک وزن اس کو سمجھ رہا ہے، لیکن وزن کس چیز کو اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی پشت پر کتاب لدی ہوئی ہے یا کچرے کا ڈھیر لدا ہوا ہے۔ یہ مثال ان یہودیوں کی خواہ ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو کتاب کی وراثت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ تورات کو چھوڑ دیا۔ تو پھر ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جیسے اس پر کتاب لا دی گئی اور گدھا اس سے کسی بھی صورت استفادہ نہیں کر سکتا، اس طرح یہود کو یہ کتاب تورات دی گئی اور وہ اس سے استفادہ کرنے سے قاصر رہے۔ وہ زیاد بن لبید کی حدیث، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر تھے اور آپ نے ایک بات کر رہے تھے، یعنی وہ ذرا لیٹ پہنچے، کسی فتنے کا آپ نے ذکر کیا، اور جب وہ پہنچے تو آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب علم چلا جائے گا۔ تو زیاد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے جائے گا؟ کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔
تو بھلا علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں تمہیں اس علاقے کا بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا اور بڑی فقاہت والا، مگر تم نے یہ کیا سوال کر دیا؟ فرمایا کہ ھذا التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، یہودیوں کو دیکھو، تورات ان کے پاس موجود ہے، انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے، ان کتابیں موجود ہیں، لیکن لم یعملوا، انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا، اور عمل نہ کرنے سے علم اٹھ جاتا ہے۔ یہی بات آپ نے ان کے بارے میں فرمائی، اور یہی بات قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی مثال یہودیوں کی اس گدھے کی سی جس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ ہو، اور اسے پتہ ہی نہیں یہ کس چیز کا بوجھ ہے، گٹھڑی کتابوں کی رکھی ہوئی ہے یا کسی کچرے کی رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی علم نہیں، مانا وہ استفادہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہی بات ان یہودیوں کی، ان کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور ناقدری کی انہوں نے، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو پھر یہ معنی اس گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر تو موجود ہے، مگر نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ اس کو علم ہے کہ یہ کس چیز کا ڈھیر ہے۔ تو یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی، کتاب اللہ موجود ہے ہمارے بیچ، سنت رسول اللہ موجود ہے، تو ہم پڑھیں، عمل کریں، قبل اس کے علم مٹ جائے۔ اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری مثال بھی یہود جیسی ہوگی، انہوں نے اپنی کتاب کو قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گدھے کی مانند قرار دیا کہ اے یہودی، تمہیں کتاب دی گئی مگر تم نے استفادہ نہیں کیا، اس گدھے کی طرح جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو قوم اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے۔ بئس مثل القوم، بری مثال ہے اس قوم کی، الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور اللہ کی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ دونوں کتابیں، تورات اور انجیل، یعنی تورات اور قرآن۔ نہ انہوں نے تورات کو لیا اور اس کو سمجھا اور عمل کیا، اور جب نبی آخر الزماں کی بعثت ہوئی، یہودی موجود تھے تو اللہ کے نبی کو قبول نہیں کیا، قرآن کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے، آیتوں کو جھٹلانے والے، بہت ہی بری ان کی مثال ہے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس ظالم قوم میں سر فہرست یہودی ہیں، فتنہ باز قوم، اور حق سے اپنا کبر کا اظہار کرنے والے، معاند، متکبر، اور بے تحاشا جرائم کے مرتکب۔ تو یہ قوم ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اس قوم ظالم میں سر فہرست یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، اور اس میں ان کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہر ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا بن جائے گا، بڑا تاریک ان کا انجام ہوگا، قیامت کے دن کا اندھیرا بن جائے گا ہر ظلم۔ تو انجام کار کے اعتبار سے یہ لوگ بڑی پرلے درجے کی بربادی کا شکار ہیں۔